ناظرین، پورا جنوبی شام اس وقت خانہ جنگی کی زد میں جا چکا ہے، اور باوجود اس کے کہ گلف جو کنٹریز ہیں وہ بھی پورا زور لگا رہے ہیں، ٹرکی بھی پورا زور لگا رہا ہے، اور امریکہ کی بھی وہ منت ترلے کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل کسی طور پر وہاں پر جو بمباری ہے اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو خانہ جنگی کو اس نے بڑھاوا دیا ہے اس کو روکنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ اور جب لیبنان کے اوپر بمباری ہو رہی تھی اور حزب اللہ بتا رہی تھی کہ دیکھو یہ کس طرح سے وائلیشنز کر رہا ہے، تب یہ خاموش تھے۔ اب چونکہ الشرا کو یہ خود لے کر آئے ہیں، اور الشرا نے مکمل طور پر اسرائیل کے سامنے سرنڈر بھی کر دیا، اس نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں بھی کی، اور گولان ہائٹس کا بھی کوئی مطالبہ اس نے سامنے نہیں رکھا۔ اسرائیلی فوج جو آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی، الشرا نے آئی ڈونٹ نو کہ کس مصلحت کے تحت یا جو بھی تھا وہ خاموش رہا، اس نے کوئی بات جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں کی۔ لیکن اس سب کے باوجود شام پر رحم نہیں کھایا گیا، شام کو نہیں بخشا گیا، اور ایک جنوبی شام کے اندر وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے کیجوالٹیز ہو رہی ہیں، اور ہاسپٹلز کے اندر صورتحال بہت خراب ہے، اور پورا جنوبی شام جو ہے اس وقت خانہ جنگی اور بروٹل ترین خانہ جنگی کی زد میں آ چکا ہے۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، پچھلے کئی سالوں سے شام یہ سارا کچھ فیس کر رہا ہے، خانہ جنگی اس نے فیس کی ہے، اور اس کو انسٹیگیٹ کس نے کیا؟ امریکہ اور اسرائیل نے۔ بشار الاسد کی اچھی بھلی چلتی حکومت کو کس نے خانہ جنگی کی طرف دھکیلا؟ کس نے ہتھیار دیے؟ کس نے وہاں پر گروپس کو کھڑا کیا؟ اسرائیل اور امریکہ نے۔ اور اب ایک بار پھر جو ہے نا یہی کھیل جو وہ کھیلا جا رہا ہے۔ تو شام کے اندر کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویسٹ نے جو ایران کے خلاف سینکشن لگانے کی دھمکی دی ہے، اور جس سے ایک نئے براہ راست ملٹری اٹیک کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اس پر چائنا اور ایران کے فارن منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے۔ چائنا نے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور چائنا نے کہا ہے کہ جو ایران کا نیوکلیر رائٹ ہے اس کو مکمل طور پر انڈورس کرتے ہیں، اور ہم پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جب وہ کولمبیا میں اہم ترین سمٹ جاری ہے اسرائیل کے حوالے سے، جہاں پر پریزیڈنٹ مڈورو جو کہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، اور بڑی اہم ترین باتیں انہوں نے وہاں پر کی ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایک حتمی اور فیصلہ کن ایکشن کی ضرورت ہے۔ اگر اسرائیل کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کی گئی تو پورا جو دنیا کا امن ہے وہ اس وقت داؤ کے اوپر لگ چکا ہے۔ اور ادھر جو قطر کے وزیر اعظم ہیں وہ وائٹ ہاؤس پہنچے ہیں، ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے، گلف کے دیگر لیڈرز بھی موجود ہیں جو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں غزہ کے سیز فائر کے حوالے سے۔ یہ تمام تازہ ترین جو صورتحال ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ شام کو ایک مکمل خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ شام کا جو جنوب ہے یعنی گولان ہائٹس کے ساتھ والا ایریا، جارڈن بارڈر کے ساتھ والا ایریا، یہ تو ایک مکمل خانہ جنگی کی لپیٹ میں جا چکا ہے، اور بات اب وہاں پر یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ہاسپٹلز کو محاصرے میں لیا جا رہا ہے، بجلی، کھانا، پانی، اس کی جو سپلائی ہے وہ بند کی جا رہی ہے، باقاعدہ ہاسپٹلز کو محاصرے میں لیا جا رہا ہے، اور جو زخمی ہیں وہ میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کی جانیں جا رہی ہیں۔ ہم غزہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم شام میں یہ بات کر رہے ہیں کہ شام کے ہاسپٹلز کے اندر بھی وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو غزہ کے ہاسپٹلز کی ہے، کہ بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، فوڈ نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، اور وونڈڈ جو ہیں وہ اس وجہ سے مارے جا رہے ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہو رہا، اور ڈاکٹرز مارے گئے ہیں۔ کتنی بروٹل اور کتنی تکلیف دہ یہ بات ہے کہ شام کے لوگوں کو پھر بھی کیا حاصل ہوا، اور سنگل فیکٹر اس سب کے پیچھے کون ہے جو اس سارے معاملے کو خراب کر رہا ہے؟ اسرائیل وہی شام کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ چونکہ نتنیاہو کی گورنمنٹ دوبارہ گرنے کے قریب ہے، اس لیے شام میں ایک بڑی جنگ کا خطرہ اور زیادہ بڑھ گیا، اور لیبنان میں اور باقی ایران میں پتہ نہیں کہاں پر، یعنی نتنیاہو نے اندرونی طور پر توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے نا کوئی نہ کوئی فرنٹ کھولنا، اور فی الحال شام کا جو فرنٹ ہے وہ کھول دیا گیا بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے، بغیر ایک پرسنٹ بھی جسٹیفیکیشن اسرائیل کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بمباری کر رہا ہے، وہاں پر گروپس کو اسلحہ دے رہا ہے، اور انٹینس کلیشز اس وقت ہو رہے ہیں۔ ایک طرف شرح کی فورسز ہیں، ایک طرف دروز ہیں، ایک طرف بدین قبائل ہیں، کچھ اور آرمڈ گروپس ہیں، اور پھر ساتھ اسرائیل ہے، وہ جناب حملے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دروز جو ہیں وہ بار بار اسرائیل کو پکار رہے ہیں، انٹرنیشنل سپورٹ کو پکار رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے دروز نے کہ وہ آ کر پروٹیکٹ کریں، تو ظاہر ہے کہ دروز بھی اسرائیل کے ساتھ مل کر، اور وہ بھی دروز جو ہیں اس میں بھی وہ والے جو اسرائیل کے ساتھ ہیں، یعنی دروز کے جو اصل لیڈر ہیں وہ تو ولید جملات ہیں جو کہ لیبنان میں موجود ہیں، تو وہ تو کھل کر اسرائیل کے خلاف ہیں اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ والے دروز ہیں جو ایک درمیان میں ایک وہ کھڑا کر ہی لیتے ہیں اپنے ساتھ کسی لوگوں کو، تو وہ سو کالڈ یعنی دروز کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسرائیل سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں پروٹیکٹ کرو، اور اسرائیل آ کر پروٹیکشن کے نام کے اوپر جو ہے وہاں پر خانہ جنگی چھیڑ چکا ہے۔ ذرا ہیڈ لائنز دیکھیے۔ سویدہ کلیشز intensify as ceasefire fails hospital besieged، اور وہ سیز فائر اناؤنس ہوتا ہے، وہ درمیان میں ظاہر ہے کہ اسرائیل کس سیز فائر کو مانتا ہے، تو ہاسپٹلز کو بسیج کر دیا گیا ہے، بہت ہی انٹینسیفائڈ جو اور کتنے بروٹل ہوتے ہیں، خانہ جنگی کتنی بروٹل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے وہاں پر، اور اسرائیل اس سارے موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب ابھی اسرائیل نے ایک ایئر اسٹرائک کی ہے جو دمشق کے اندر جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کی بلڈنگ کو ہٹ کیا گیا، اور یہ جا کر بیٹھ کر مذاکرات کریں اسرائیل کے ساتھ۔ اور حزب اللہ نے ان کو پہلے دن جب یہ الشرا آیا ہے اس کو وارن کیا ہے، اور ایران نے سب نے کہا کہ ہم جو بھی ہے ہم شام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بھی نئی گورنمنٹ آئی اس کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں، اور شام کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے پہلے دن خبردار کیا تھا کہ جو کوئی اسرائیل کے ساتھ ایسے منصوبے بنانے کی کوشش کرے گا اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔
اب دمشق میں ڈیفینس منسٹری کے بلڈنگ کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا اور یہ الشرا جو ہے ان کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہا تھا، تو اتنی بات بھی نہیں منوا سکا وہ. دمشق میں ڈیفینس منسٹری کی بلڈنگ پر حملہ ہو رہا ہے، یہ خانہ جنگی تو نہیں اور کیا ہے؟ یعنی وہ پوری طرح سے پیرالائز کر رہے ہیں شام کی اسٹیٹ کو، بالکل لیبیا کی طرح. یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ایس ڈی ایف ہے وہ ہتھیار ڈال کر ساتھ شامل ہو رہی ہے الشرا کے، اور ایک ڈیفینس منسٹری وہاں پر کریٹ کی گئی ہے. تو یہ ڈیفینس منسٹری کو ہٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سینٹرل اتھارٹی چاہتے ہی نہیں ہے. اسرائیل ایک سینٹرل اتھارٹی شام میں نہیں چاہتا، کیونکہ سینٹرل اتھارٹی نہیں ہوگی تو اسٹیٹ نہیں ایگزسٹ کرے گی. پھر وہی ہوگا جو لیبیا میں ہو رہا ہے، 2-4 گروپس آدھے آدھے علاقے لے کر بیٹھ جائیں گے. اب امریکہ کہاں ہے؟ امریکہ اسرائیل کو کیوں نہیں کہتا کہ شام میں کیوں بمباری ہو رہی ہے؟ بھائی شام کے لانے کا کریڈٹ تو خود امریکہ اور نتنیاہو نے لیا، تو اب وہاں پر کیوں بمباری کر رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے نا پیس ود اسرائیل اور یہ سب فضول باتیں، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میڈیکل سٹاف جو ہے وہ نیشنل ہاسپٹل جو سویدا کا ہے، اپیل فار انٹرونشن آفٹر اٹ واز بسیڈ، اب اس کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، اور الیکٹریسٹی نہیں ہے، واٹر نہیں ہے، اینڈ فوڈ ور کٹ آف. یعنی ہسپتال گھیرے میں آ گئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کون گھیرے میں لے رہا ہے، دمشق کی فورسز لے رہی ہیں یا وہ گروپس لے رہے ہیں، اسرائیل لے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو ہاسپٹلز گھیرے کے اندر ہیں. نیشنل ہاسپٹل ان سویدا از کرنٹلی آؤٹ آف سروس ڈیو ٹو دا سیج اٹ از فیسنگ. اب وہ جو نیشنل ہاسپٹل ہے جو اس پروونس کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، جہاں پر سب سے زیادہ ریسورسز ہیں، سب سے زیادہ سٹاف ہے، وہ تو گھیرے میں آ گیا ہے. اب نہ وہاں پر کوئی سپلائی ہے، نہ وہاں پر علاج ہو پا رہا ہے، نہ زخمی وہاں پر لائے جا پا رہے ہیں. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اسپتال گھیرے میں آ گئے ہیں. یہ جھڑپیں تو نہیں ہے، اسپتال کو گھیرے میں لینے کا بھائی کیا مقصد ہے؟ پھر آپ دیکھیے ڈاکٹر واز کلڈ، ڈاکٹر وہاں پر مارا گیا ہے. کس لیے؟ ہی واز ٹرائنگ ٹو ریچ دا ہاسپٹل بلڈنگ. مطلب کسی کو ہاسپٹل میں آنے نہیں دیا جا رہا، ایون ڈاکٹر جو آ رہا تھا اس کو بھی وہاں پر مار دیا گیا. یہ کتنی شام کے لوگوں کے لیے ایک بد نصیبی والی صورتحال ہے کہ ان کو اب بھی یہی فیس کرنا پڑ رہا ہے. Violent clashes have been reignited in the southern Syria in the city of Saveda. Fighting has resumed with the increasing intensity. زیادہ بروٹل، زیادہ خوفناک لڑائی، ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. آن گوئنگ سویلین ڈسپلیسمنٹ، بڑی تعداد میں لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایز ریزیڈنٹس فلی ڈیو ٹو دا وائلنس، بس لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی جانیں بچا کر وہاں سے نکل رہے ہیں. اور وہاں پر جو اسرائیلی وار پلینز ہیں دیٹ آر فلائنگ اوور دا سٹی. Sweda National Hospital besieged and has gone out of service after being surrounded by heavy military vehicles and reportedly cut off from all essential supplies. اب یہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہاسپٹل کو محاصرے میں لے کر اس کی تمام سپلائز کاٹ دی گئی ہیں؟ اب یہ کون سی طاقتیں ہیں؟ اور اپنے ہی، یعنی اگر یہ شام کے گروپس ہیں تو یہ شام کے تو نہ ہوئے، یہ تو اسرائیل کے گروپس ہوئے. شام میں اس ہاسپٹل میں کن لوگوں کو لایا جا رہا ہے؟ شام کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے. تو یہ شام کے گروپس تو کم سے کم نہیں کر سکتے. اگر وہ شام کے ہیں تو ان کو پیچھے سے اسرائیل اشارہ کر رہا ہوگا کہ جا کر محاصرہ کر لو. ارجنٹ پلی فار اسسٹنس، لیک آف الیکٹریسٹی، واٹر اینڈ فوڈ، اینڈ کال فار دا امیڈیٹ ایویکویشن آف دا پیشنٹس اینڈ وونڈیڈ انڈیویجولس ٹو الٹرنیٹیو فیسلٹیز ان دا پروونس. اور وہاں کا جو سٹاف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر یہاں کے جو پیشنٹس ہیں، جو وونڈیڈ ہیں، ان کو کسی اور جگہ پر شفٹ کیا جائے، کیونکہ یہ تو یہاں پر سارے مارے جائیں گے جو زخمی آلریڈی وہاں پر موجود ہے. وائلنس انٹینسیفائز and access to the essential medical services collapse. میڈیکل جو سپلائز ہیں وہ کٹ آف ہو گئی ہیں. escalation across southern Syria، پورا جنوبی شام خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ چکا ہے، جس میں سیز فائر اناؤنس کیا دمشق کی اتھارٹیز نے، ادھر سے پھر حملہ ہو گیا. ولید جملات درمیان میں آئے، انہوں نے سیز فائر اناؤنس کیا، وہ پھر حملہ ہو. تو وہ مطلب سیز فائر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے دروز کا جو لیڈر ہے شیخ الحجیری اپیلز ٹو US اسرائیل ٹو سٹاپ جینوسائیڈ ان سویدا. دروز کا جو لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سویدا کے اندر جینوسائیڈ ہو رہی ہے ہماری، اور اپیل کی ہے اس نے اسرائیل اور امریکہ سے. یہ کتنا خطرناک پروجیکٹ ہے، اور الشرا نے اس سے نمٹنے کے لیے کوئی عقل مندانہ اقدامات نہیں اٹھائے. ایون یاد کریں آپ، جب شروع میں یہ سارا معاملہ ہوا تھا، ٹرکی کا جو فارن منسٹر ہے اس نے ایران کے خلاف انٹرویو دیا تھا. ٹرکی کے فارن منسٹر نے، اور یہ وہی بندہ ہے جب اس کی ملاقات ہوئی تھی نتنیاہو کے ساتھ، جب اردوغان کے اور یہ صاحب موجود تھے، بڑے خوش تھے نتنیاہو کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے. تو جب سیریا میں رجیم چینج ہوا ہے تو ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے ایران کے خلاف انٹرویو دیا اور کہا کہ مڈل ایسٹ میں یہ جو ساری فساد کی جڑ ایران ہے، یہ ٹرکی کے فارن منسٹر کا آن ریکارڈ بیان موجود ہے. بعد میں اپولوجائز کرنا پڑا، اور اپولوجائز تو نہیں کیا، لیکن ٹرکی نے پھر بعد میں یہ کہا کہ نہیں، اصل جو وجہ ہے وہ اسرائیل ہے. تو شروع میں تو یہ بیہیویئر رکھا ہے، حالانکہ ایران نے ایک دن بھی ان کے خلاف بیان نہیں دیا. اور ایران نے پہلے دن کہا کہ ہم سیریا میں جو بھی رجیم آ گئی ہم پھر اس کے ساتھ ہی چلیں گے، اور اسٹیبلٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ انہوں نے ایران کے اوپر چڑھائی کر دی، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ معاہدے بنا رہے تھے. تو اسرائیل کے ساتھ کون سا معاہدہ ٹکتا ہے؟
تو اب ذرا دیکھیں، روس کہہ رہے ہیں کہ ہماری جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اسرائیل اور امریکہ آ کر ہمیں پروٹیکٹ کریں، تو اسرائیل تو پروٹیکشن کے لیے آ گیا ہے. اور روس کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شام کی فوجیں ہیں، الشرا کی فوجیں ہیں، دیٹ ڈز ناٹ ڈسٹنگوش بٹوین چائلڈ اور ایلڈر، یہ بچوں کو بھی مار رہی ہیں اور بڑوں کو بھی مار رہی ہیں. دیکھیں غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اسرائیل کی پہلے دن سے ایسے واقعات کروانے کی کوشش رہی ہے کہ کہیں پر کوئی اور ایسی بروٹیلٹی ہو کہ توجہ ادھر جائے، اور ایک ہے نا، دیکھیں سب کی توجہ غزہ پر ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو کہیں اور پر بھی اور جگہ پر ایسا ہی ظلم ہوگا تو اس کا فائدہ اسرائیل ہی کو ہوگا نا، کہ دیکھیں وہاں بھی تو ہو رہا ہے، اب بلا وجہ ہمارے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ظلم سے ظلم کو بیلنس کرنے کی کوشش بیسیکلی. تو اب دروس کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کو بھی مار رہے ہیں اور بڑوں کو مار رہے ہیں اور ہماری جینوسائیڈ کر رہے ہیں. دروس کہہ رہے ہیں کنڈیم سیرین رجیم ملٹری کریک ڈاؤن، یہ اس نے الزام لگایا کہ الشرا کی فورسز کر رہی ہیں. ماسک ہیز فالن، کہتا ہے ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے، فرام دا فیس آف دا رولنگ رجیم، الشرا کے چہرے سے ماسک اتر گیا ہے اور یہ ہمارا جینوسائیڈ کر رہا ہے. ٹرمپ سے اس نے مطالبہ کیا ہے، نیتنیاہو کا نام لیا ہے دروز نے کہ وہ آ کر جب ٹریک کرے. تو یہ جناب وہاں پر ایک بہت ہی ڈینجرس پروجیکٹ ہے شام کے لوگوں کے لیے. سینٹرل اتھارٹی وہ نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ 3-4 ٹکڑے ہو جائیں شام کے اور بالکل ایک فیلڈ اسٹیٹ جو ہے وہ بن جائے. تو یہ شام میں صورتحال ہے، اور جو نیتنیاہو کی ایٹ ہوم صورتحال ہے، یعنی اس کی گورنمنٹ گرنے والی ہے، تو پورا زور لگائے گا نیتنیاہو یہ شام کی جنگ کو ہوا دینے میں، اور ادھر لیبنن پر بھی حملے ایسکیلیٹ ہوں گے، یہ خدشہ پایا جا رہا ہے. اچھا، اب ٹرمپ کی ملاقات ہونے جا رہی ہے آج یا کل میں قطر کے پرائم منسٹر کے ساتھ. ٹرمپ اینڈ قطری پرائم منسٹر میٹ ایٹ وائٹ ہاؤس امڈ غازہ سیز فائر پش. سیز فائر ایفرٹس، ٹرمپ جو ہے وہ ہائی پروفائل ڈنر کرنے جا رہا ہے گلف لیڈرز کے ساتھ، قطر کے پرائم منسٹر کے ساتھ اور بھی گلف لیڈر شامل ہوں گے، ان کے اعزاز میں ڈنر دیا جا رہا ہے. پروجیکٹنگ ڈپلومیسی وائل فیلنگ ٹو ڈیلیور کنکریٹ پروگرس، کوئی کنکریٹ پروگرس نہیں ہے. تو یہ صرف ٹائم گین ہے، یہ صرف عربوں کو بس یہ ہے کہ دیکھیں ہم کوشش تو کر رہے ہیں. اچھا جی، ان کے اعزاز میں ڈنر رکھا جاتا ہے، یہ ڈنر کرنے کا ٹائم ہے. 21 مہینوں کے بعد اب گلف لیڈرز کے اعزاز میں ٹرمپ صاحب ڈنر دے رہے ہیں، اور پچھلے ویک انہوں نے اس شخص کے اعزاز میں ڈنر دیا جو سارا کچھ کر رہا ہے. تو اس وقت ہمیں واضح وہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ ٹائم بائی کر رہا ہے، نیتنیاہو کو ٹائم بائی کر کے دے رہا ہے تاکہ اس کی گورنمنٹ بھی بچ جائے. یعنی یہ مہینہ گزر جائے، جو اسرائیلی پارلیمنٹ ہے وہ ریسیشن کے اوپر چلی جائے، پھر نیتنیاہو کی گورنمنٹ گرائی نہ جا سکے گی. تو مسلسل تیسرا یہ ہفتہ ہے اور نیتنیاہو ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی ہفتے جو سیز فائر ہو جائے. اب پھر جو ملاقات ہونے جا رہی ہے سیز فائر پر، یہ جو سیز فائر ہے یہ صرف 5 منٹ کی ایک کال کی مار ہے. جس دن امریکی صدر نے فون اٹھا کر کال کی کہ بس اب بہت ہو گیا، بند کرو، تو یہ بند ہو جائے گا. یہ اسرائیل کی جنگ ہے ہی نہیں، اب یہ پیورلی امریکہ کی جنگ ہے، امریکہ کی مرضی سے، امریکی پیسہ، امریکی اسلحہ، امریکی ٹیکنالوجی، امریکی ڈپلومیٹک سپورٹ. ایون وہ ملک جو اس کو روکنے کے خلاف کوئی اقدامات اٹھاتا ہے، امریکہ اس کے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے. ایران کا اس وقت کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، ملٹریلی ساتھ کھڑا ہے. یہی تو سب سے بڑا جرم ہے. تو امریکہ نے کیا اس کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ تو یہ تو جنگ امریکہ کی ہے، اور امریکی کانٹریکٹر CIA کے لوگ تو وہ تو غزہ میں گھسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بم گر رہے ہیں اور جو جہاز ہیں جن سے بم گر رہے ہیں وہ کس نے دیے ہوئے ہیں؟ یہ تو پیورلی امریکہ کی وار ہے. اور جو گلف لیڈرز وہاں پر بیٹھے ہیں، اچھا جی ٹرمپ رکوائے گا، وہ جب آیا تو اس کو کہا مسیحا ہے، امن کا مسیحا ہے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ یہ ڈپلومیسی کے ذریعے یعنی اب دیکھیں نا، وہ اسرائیلی ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے دوحہ میں، 1 ہفتے سے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی، وہ اب انہوں نے یہ پوائنٹس مان لیا ہے، اچھا اسرائیل نے یہ بات مان لی، اچھا اسرائیل اب یہ بات نہیں مان رہا. یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ آن ٹیبل بیٹھ کر کچھ چیز یہ طے کر لیں گے. اس جنگ کے روکنے کا تعلق اس چیز سے ہے ہی نہیں کہ 2 فریق بیٹھیں گے، اسرائیل کے ساتھ بیٹھا جائے گا اور بات منوا لی جائے گی. اس کا براہ راست تعلق امریکی صدر کی مرضی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جس دن امریکی صدر نے فیصلہ کر لیا، چاہے وہ بائیڈن ہوا، چاہے وہ ٹرمپ ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، جس دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ روکنا ہے تو اسی دن رکے گی. دیٹ از آل ٹائم ویسٹ. اور مڈل ایسٹ کے ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے عوام کو بتانے کے لیے دیکھیں ہم بھی اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، ہم دیکھیں سیز فائر کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بس ایک عجیب سی بات ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ سے جو دھمکی آئی ہے کہ سینکشن لگائی جائیں گی، ایران کو الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد حملے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. تو ایران اور چائنا کے فارن منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ملاقات تو آلریڈی شیڈیول تھی، لیکن یہاں سے جو دھمکی آ گئی ہے تو اس میں اس کے اوپر بات کی گئی ہے، اور اس کے جواب میں پھر چائنا نے بھی ایران کے ساتھ مکمل سپورٹ کا اعلان کیا. ملاقات پہلے شیڈیول تھی، لیکن اس درمیان میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی جو ویسے بات آئی. چائنا بیکس ایرانز نیوکلیر رائٹس، کالز فار ڈپلومیسی اوور فورس. انہوں نے تو کہا کہ یہ انریچمنٹ ختم کرے اور جو یورینیم ہے وہ واپس کرے اور بلسٹک میزائل پروگرام ختم کرے، سرنڈر کرے. تو چائنا نے کیا کہا ہے؟ ہم ایران کا جو نیوکلیر رائٹ ہے اس کو مکمل طور پر انڈورس کرتے ہیں، اور میسج دیا ویسٹ کو کہ فورس کا استعمال سے باز رہے ویسٹ جو ہے نا ڈپلومیسی. اور یہ بات چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں فرانس کا جب ابھی انہوں نے دورہ کیا تھا تو پیرس میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہی بات دہرائی تھی کہ ہم ایران کی انریچمنٹ کی جو رائٹ ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور ہم سپریم لیڈر نے جو فتویٰ دیا ہوا ہے اس بات کو بھی
بلیو کرتے ہیں کہ ایسی ہی بات ہے اور ایران نیوکلیر نہیں بنا رہا اور طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. چائنا فارن منسٹر وانگ یی ری افرم سپورٹ فار ایرانز سوورینٹی اینڈ پیسفل نیوکلیر رائٹس, ڈیناؤنسنگ US اینڈ اسرائیل ملٹری ایکشن ایز تھریٹ ٹو مڈل ایسٹ اسٹیبلٹی. پورے مڈل ایسٹ کے لیے خطرہ ہے کیا؟ امریکہ اور اسرائیل. ان کا حملہ ایران پر پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. چائنا کے فارن منسٹر, پھر چائنا کے فارن منسٹر کی رشیا کے فارن منسٹر سے بات ہوئی اور اس میں ایران ڈسکس ہوا. چائنا رشیا could work on diplomatic solution to Iran's issue, Iran's nuclear issue. اور چائنا کے فارن منسٹر نے رشیا کے فارن منسٹر کو کہا کہ ہم اسٹرینتھن کریں اپنا کوارڈینیشن ٹو پروموٹ پیس ان دا مڈل ایسٹ. رشیا اور چائنا مل کر ایران کا نیوکلیر پروگرام, اس کی سپورٹ اور مڈل ایسٹ میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے ہم دونوں ملک جب کام کریں. یہ چائنا کے فارن منسٹر نے کہا. پیس کین ناٹ بی اچیوڈ تھرو فورس. ٹرمپ کا جواب دیا کہ یہ پیس تھرو جو فورس ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہی بات انہوں نے پیرس میں بھی کھڑے ہو کر کی تھی کہ اس سے ریئل پیس نہیں آئے گا بلکہ نئی جنگیں چھڑیں گی. پریشر ٹیکٹک ول ناٹ سالو دا پرابلمس. یوکرین کے حوالے سے بھی تو ٹرمپ یہی کہہ رہا ہے کہ میں تو پریشر ڈالنے کے لیے اسلحہ دے رہا ہوں, اور ایران پر سینکشن بھی جی ہم پریشر ٹول ہے, حماس پر بمباری بھی, فلسطینیوں پر بمباری بھی جی ہم پریشر ٹول ہے. تو پریشر ٹول سے ظاہر ہے کہ نہ معاملات حل ہوتے ہیں نہ ہوئے ہیں. دا ڈائلاگ اینڈ نیگوسیشنز آر دا اونلی وے ٹو ریزالو دا کرائسس. تو یہ وہاں پر ملاقات ہوئی اور جواب دیا ہے جو ویسٹ نے دھمکی لگائی ہے. اسی درمیان کولمبیا کے اندر سمٹ جاری ہے اور اس میں کئی ملکوں کے نمائندے پہنچے ہیں اور اس میں پریزیڈنٹ مڈورو بھی پہنچے ہیں. ان کی ذرا سپیچ ہوئی ہے, میں 2-3 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بڑی انپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ جو سائلنس ہے آن دا جینوسائیڈ ان پیلسٹائن از اے مورل کرائم. یہ پوری دنیا کی جو خاموشی ہے, یعنی یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے کہ وہ اس کے اوپر سٹانس لے. ایوری بم جو گرایا جاتا ہے, ہر بم جو گرایا جاتا ہے فلسطینیوں کے اوپر, ان کے سکولز کے اوپر, ان کے ہاسپٹلس کے اوپر یا پھر ان کے گھروں کے اوپر, not only kills innocents, نہ صرف وہاں پر civilians کو, innocents کو مار رہا ہے, but undermines the foundations of the world peace. اس کا تعلق صرف فلسطینیوں سے نہیں ہے بلکہ یہ جو ورلڈ پیس کی فاؤنڈیشنز ہے اس کو یہ ہلا دیا اس نے. فلسطینیوں کے اسکولوں کے اوپر, ان کے گھروں کے اوپر, ان کے ہاسپٹلس کے اوپر جو بم گر رہا ہے, اصل میں یہ اس نے ہلا دیا ہے دنیا کا جو امن ہے جو قائم ہوا ہے, سو کالڈ ایک ناٹ آئیڈیل بٹ ایک حد تک تو امن ہے, تو اس کو جو ہے وہ اس نے ہلا کے رکھ دیا. ہم جو کچھ آج غزہ میں وٹنس کر رہے ہیں تھرو آؤٹ پیلسٹائن از ناٹ اے کنفلکٹ بٹوین اکول پارٹیز. یہ کوئی دو براہ راست فوجیں تو لڑ نہیں رہی ہیں, بٹ رادر اے سسٹمیٹک پلان ٹو ڈسٹرائے اے پیپل اینڈ ایریڈیکیٹ دیئر آئیڈینٹی. یہ بیسیکلی ایک سسٹمیٹک پلان ہے کہ فلسطینیوں کی جو آئیڈینٹی ہے, مطلب فلسطین کوئی قوم ایگزسٹ ہی نہ کرے, ان کو مکمل طور پر ایریڈیکیٹ کر دیا جائے. تو اس پلانٹ پر جو سب سے بڑا کرائم ہے وہ یہی ہے کہ کسی ایک قوم کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اس سے بڑا کوئی کرائم نہیں. اسی کو جینوسائیڈ کہتے ہیں, اسی کو ایتھنک کلینزنگ کہتے ہیں. آپ پوری کی پوری نسل مٹا دیتے ہیں. تو ڈسپلیس کرنا یہ سب اس کا حصہ ہے. آئیڈینٹی آپ ایسے ہی مٹا دینا, آپ ان کو ڈسپلیس کرتے ہیں, ان کو مار دیتے ہیں. تو یہ ایریڈیکیٹنگ دیئر آئیڈینٹی, سسٹمیٹک پلان. وی افرم دیٹ پیلسٹائن ہیز دا رائٹ ٹو ایگزسٹ. ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے رائٹ ٹو ایگزسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اینڈ لیو فریلی ان فلی سوورن اسٹیٹ ود ایسٹ القدس ایز اٹس کیپٹل. اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ فلسطینی ریاست ایسٹ یروشلم جس کا دارالحکومت ہوگا, ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ادھر جو اسرائیلی میڈیا ہے اس نے رپورٹ دیا ہے, آخر میں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یعنی ایک طرف نتنیاہو کے پلانز ہیں, ایک طرف ٹرمپ کے پلانز ہیں, لیکن کیا اسرائیل ان کو حاصل کر سکے گا؟ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج کا مورال تیزی کے ساتھ گر رہا ہے اور جو اپنی جان لینے والے واقعات ہیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سوسائڈ اینڈ PTSD ایڈل دا اسرائیلی آرمی سنس October 7 اسرائیلی اسٹڈی. یہ تل اویو یونیورسٹی ہے اور ایک اور انسٹیٹیوشن ہے, ان کی آج یہ ریسرچ آئی ہے. اور اسرائیلی ملٹری ہیز ایکسپیرینسڈ اے سگنیفیکنٹ سرج ان سوسائڈ کیسز. سوسائڈ کیسز کے اندر بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے, یہ آج ریسرچ آئی ہے. فالوئنگ دا آؤٹ بریک آف دا وار ان غزہ, Israeli occupation forces indicating that 12% of the soldiers are currently struggling with post-traumatic stress disorder. پوری فوج کا کم سے کم 12% حصہ, یہ میرے خیال سے 70-80 ہزار یا 1 لاکھ کے قریب فوجی ہو سکتے ہیں, 12% ان کی ٹوٹل فوج جو ہے وہ جناب پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس اس وقت فیس کر رہی ہے. اور جو ڈیتھ ٹول ہے وہ ایک تو غزہ میں ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی مارے جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایکسٹینڈ بیونڈ بیٹل فیلڈ casualties. It also include the soldiers who take their own lives after returning home due to the psychological trauma. ایک تو وہ ہے نا ڈیتھ ٹول جو غزہ میں مارے جا رہے ہیں اسرائیلی فوجی, لیکن ڈیتھ ٹول صرف بیٹل فیلڈ تک محدود نہیں ہے, بلکہ ڈیتھ ٹول وہ بھی ہے جو اب یہ شروع ہو گیا کہ جو اپنی جانیں لے رہے ہیں جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو وہ جو سائیکولوجیکل ٹراما ہے, اور ٹراما کس چیز کا ہے؟ جینوسائیڈ کا ہے. عورتوں کو مار کر آئے ہیں, بچوں کو مار کر آئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا مظالم انہوں نے وہاں پر کیے ہیں. تو وہ ٹراما
ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے کہ ایک ندامت تو پھر بعد میں شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے تو وہ سائیکولوجیکل ٹروما کے اندر یہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. 4 سوسائڈ ان 2 weeks, صرف 2 ہفتوں کے اندر 4 سوسائڈ کے کیسز ہوئے ہیں, اور یہ مطلب بہت بڑے نمبرز ہیں. These figures reveal a deeply distressing psychological reality within the Israeli military, raising serious questions about the human tool soldiers continue to play in an ongoing war. شدید ترین اس وقت کنسرن ہے, اور فوجی جب وہ مارے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے نتنیاہو کی جو پلاننگز ہیں, جو ٹرمپ کی پلاننگز ہیں, لیکن ریالٹیز دوسری بھی ہیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں. ان کی فوج کی جو حالت ہے, جو سوسائٹی کی حالت ہے, اور ایران سے جب لڑیں گے, ایران بھی اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور چائنا, رشیا, باقی مالک بھی ان کے ساتھ ہیں, تو وہ اپنا دفاع کریں گے. لیکن یہ جو اسرائیل چاہتا ہے نا کہ مکمل ڈومیننس, مکمل سرنڈر, تو بہرحال یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اور یہ جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں یہ بھی تھوڑا ہوش کے ناخن لیں اور ذرا صحیح پاتھ کے اوپر چلیں. پیس تھرو سرنڈر یہ کوئی آپشن نہیں ہے, اور ان کا پچھلے کئی دہائیوں سے یہی آپشن ہے. ابراہم اکارڈ میں بھی تو سرنڈر کیا گیا نا, آپ نے کوئی اسرائیل کے اوپر کوئی شرط نہیں رکھی, اس کی ساری شرطیں مان لی, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آج مڈل ایسٹ میں امن ہو گیا ہے. تو شام میں تو یہ سارے ایک پیج پر ہیں بھائی. اسرائیل, گلف ریاستیں, ٹرکی, امریکہ ایک پیج پر ہیں. کیا الشرا کی ملاقات ٹرمپ سے نہیں کروائی گئی؟ ہوئی نا ملاقات. تو پھر آج اسی الشرا کے شام کے اوپر حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا حزب اللہ کر رہی ہے؟ کیا ایران کر رہا ہے؟ تو یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بہرحال اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائز لگا کریں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.